Salim Studio subscribe करें। Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حق کو واضح کرنے والی ہیں۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو ایسے قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے جو عربی زبان میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہم نے آپ پر وحی کے ذریعے نازل کیا ہے، اس کے ذریعے سے ہم آپ کو ایک بہترین قصہ سناتے ہیں، جبکہ آپ اس سے پہلے اس قصے سے بے خبر تھے۔ قصہ یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے میرے ابا جان، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، تو اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے لیے سازشیں کرنے لگے، اس لیے کہ شیطان انسان کا بھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ یوسف کی ابتدائی 5 آیات تلاوت کی گئی، لیکن اس سے پہلے ہمیں تفسیر سننے اور سنانے، پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے کا مقصد معلوم کر لینا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں میں، علماء کرام میں سے ماضی میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک بہت مشہور کتاب ہے الفوز الکبیر، علماء کرام جانتے ہیں اور پڑھی ہوئی بھی ہیں ان کی۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ قرآن کریم میں تو ویسے بہت زیادہ علوم ہیں، لیکن 5 طرح کے علوم کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ ایک ہے علم الاحکام، دوسرا ہے علم الجدل، تیسرے کا نام ہے التذکیر بآلاء اللہ، چوتھے کا نام ہے التذکیر بایام اللہ، اور 5ویں کا نام ہے التذکیر بالموت و بعد الموت۔ علم الاحکام کا مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی گزارنے کے لیے جن باتوں کی، جن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ قرآن کریم تمام انسانوں کے لیے دستور حیات بنا کر، زندگی کا ایک نظام بنا کر کے نازل کیا گیا ہے، اور جو انسان بھی قرآن کریم کی ہدایات کے مطابق عمل کرے گا تو دنیا آخرت میں امن و سکون اور فلاح و بہبود سے وہ حاصل کرے گا، فلاح و بہبود کو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی زندگی کے تمام شعبوں سے متعلق تفصیل کے ساتھ اصول، احکام بیان فرمائے ہیں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو۔ معاملات کا مطلب ہمارا
لوگوں سے لین دین کرنا، خرید و فروخت کرنا وغیرہ ہو، اس سے متعلق بھی تفصیلی احکام قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ چاہے اس کا تعلق معاشرت سے ہو، اور معاشرت کا مطلب ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ملنا جلنا، اور ایک دوسرے کے حقوق جو ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کے احکام، بیوی بچوں کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوستوں کے حقوق۔ اسی طریقے سے اخلاقیات، انسانی زندگی، اجتماعی زندگی، انفرادی زندگی، گھریلو زندگی سے متعلق جو باتیں بیان کی گئی ہیں قرآن پاک میں، اس کو علم الاحکام کہا جاتا ہے۔ دوسرا علم جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے وہ علم الجدل ہے۔ دنیا میں بہت سارے باطل مذہب پہلے سے چلتے چلے آ رہے ہیں اور آج بھی ہیں، یہود و نصارہ ہو، مشرکین ہو، کفار ہو، منافقین ہو، ان کی جو گمراہیاں ہیں، غلط عقائد ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا اور ان کی تردید بیان فرمائی، اور ان کو جو شکوک اور شبہات ہوتے تھے احکام شریعت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ایک حصے میں ان کے جوابات دیے اور تسلی بخش جواب دیے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کاملہ کا بھی تذکرہ کیا قرآن پاک میں، تاکہ بندے ان صفات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں اور ذرہ برابر کفر، شرک اور بدعت میں مبتلا نہ ہوں، اور شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تیسری قسم جس علم کی بیان کی گئی ہے وہ ہے التذکیر بآلاء اللہ۔ تذکیر کے معنی ہے نصیحت حاصل کرنا، اور آلاء اللہ کا معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں۔ انسانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں بے شمار بارش کے قطروں کی طرح روزانہ برستی ہیں، ان نعمتوں کی یاد دہانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو نصیحت فرمائی ہے اور اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ ان نعمتوں کے بدلے میں تمہیں ہمارا شکر گزار رہنا چاہیے، اور شکر گزاری کا کامل درجہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ توحید کا معاملہ، خالص صرف ایک اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھی قسم جو بیان کی ہیں وہ ہے التذکیر بایام اللہ۔ ایام اس کا واحد ایک وچن آتا ہے یوم، اور یوم کے معنی دن کے آتے ہیں، اور یہاں مراد یہ ہیں کہ گزشتہ زمانے میں جو حالات گزرے ہیں، انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے، انبیاء کرام علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا، اللہ نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، ان کو کن کن انعامات سے نوازا، فرما برداروں کو کن انعام سے نوازا، اور نافرمانوں کو کیسی کیسی سزاؤں سے دوچار کیا۔ ان ساری چیزوں کو بھی قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ اور پانچواں علم جو قرآن پاک میں تصریح، صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ ہے موت اور موت کے بعد کی زندگی کے حالات۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے، نہ ٹلنے والی حقیقت ہے، اور اس کے بعد انسان کو کن کن مراحل سے گزرنا ہے، اور کیا کیا انجام کن کن اعمال کے نتیجے میں ہونے والا ہے، کیسا کیسا انجام ہونے والا ہے، اس سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ بہت ساری جگہوں پر بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں۔ قرآن کریم کی کل آیات 6666 ہیں، اس میں سے تقریباً 500 آیات کا تعلق احکام سے ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، فرض، جائز، حرام وغیرہ سے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی آیتیں ہیں ان سب کا تعلق واعظ و نصیحت سے ہے، ماقبل کی قوموں کے حالات کو بیان کرنے سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو بیان کرنے سے ہے، بندوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں، اس کو بیان کرنے سے ہیں، آخرت سے متعلق ہے، توحید کے بارے میں ہے، رسالت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والے انبیاء کرام علیہم السلام کی رسالت سے متعلق ہیں۔ یہ ساری چیزیں بیان کر کے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نصیحت کرنا چاہتا ہے، متنبہ کرنا چاہتا ہے اور اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی جو تاریخ ہوتی ہے اور گزرے ہوئے زمانے کے جو واقعات، حادثات ہوتے ہیں، جو تجربات ہوتے ہیں، اس کے اندر انسانوں کے لیے آئندہ زندگی کے لیے بہت زیادہ سبق ہوا کرتے ہیں۔
سب سے زیادہ انسان جو حالات گزرتے ہیں اس کے اوپر، یا ماضی کے جو حالات سنتا سمجھتا ہے، پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، اس کے ذریعے سے انسان بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ دوسرے علوم اور تعلیم کے دوسرے طریقوں کے مقابلے میں ماضی کے حالات کے ذریعے سے انسان بہت گہرا اثر لیتا ہے، اور انسان کو زیادہ اس میں محنت اور مشقت بھی نہیں کرنی پڑتی۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تاریخ کا وہ حصہ بیان کیا جس سے بعد میں آنے والے انسانوں کے حال اور معال، یعنی موجودہ حالات اور آئندہ آنے والے حالات کی اصلاح کے لیے نسخہ کیمیا ہو۔ لیکن قرآن کریم نے دنیا کی تاریخ کے اس حصے کو اس انداز میں بیان کیا ہے کہ کوئی پڑھنے والا اگر پڑھے تو اس کو محسوس نہیں ہوگا کہ قرآن کریم کوئی تاریخ کی کتاب ہے، اور حقیقت بھی ہے کہ قرآن کریم تاریخ اور قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو قصے بیان کیے جاتے ہیں اس میں سے اچھائیوں کو حاصل کیا جائے اور برائیوں سے بچا جائے۔ چنانچہ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور تفصیل کے ساتھ ساتھ بہت ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قصہ یوسف کو ہی یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ایک ہی جگہ پر پوری تفصیل کے ساتھ اس قصے کو بیان کیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی نبی کا قصہ ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا، بلکہ جب اور واقعے کا جو حصہ جہاں نصیحت کے طور پر پیش کیا جانا مناسب معلوم ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پیش کرتے، اور اگر ایک جگہ پیش کرنا مناسب معلوم ہوتا تو ایک جگہ پیش کرتے، اور ایک سے زیادہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ پیش کرنا چاہتا نصیحت کے لیے تو ایک سے زائد جگہوں پر بھی پیش فرماتے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے قصے کو ایک ساتھ ایک ہی جگہ پر بیان فرمایا۔ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ چونکہ دنیا میں تاریخ نگار لوگ بھی پیدا ہونے والے ہیں، تاریخ لکھنے والے، سننے والے، سنانے والے، ان کو ایک سبق سکھانا مقصود تھا کہ کوئی بھی قصہ بیان کیا جائے، کسی بھی چیز کے حالات کو بیان کیا جائے تو بہت مختصر اور کم نہ بیان کیا جائے، اور اتنا مختصر کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آوے، اور اتنا لمبا بھی نہ کیا جائے کہ لوگ اس کو پڑھے ہی نہیں اور اس کو یاد رکھنا مشکل ہو جائے۔ ایک دوسری حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے، بعض احادیث میں ہے کہ یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امتحان کے طور پر ایک سوال کیا کہ بنو اسرائیل یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد شام کے اندر رہتی تھی، مصر کب چلی گئی ہو، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ سورہ یوسف نازل فرمائی، اور یہ بات بتلانے کے لیے کہ ہمارے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی بات بتلاتے ہیں وہ ہماری طرف سے وحی کے ذریعے سے ہی بتلاتے ہیں، اپنی طرف سے بنا کر کے کوئی بات نہیں بتلاتے، کیونکہ مکہ کے لوگ ایسا الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ اپنی طرف سے گھر کر کے باتیں بیان کر دیا کرتے ہیں۔ اور چونکہ نبی پاک علیہ السلام امی تھے، آپ نے کہیں تعلیم بھی حاصل نہیں کی تھی، اور ماقبل کی کتابوں میں یہودیوں کی جو کتاب تھی اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہوا تھا، وہاں سے پڑھ کر کے امتحان کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے یہ سوال کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے قصہ نازل فرمایا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ قصہ ان کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیا۔ یہ قصہ بھی بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بتلانا چاہتے ہیں کہ قصہ برائے قصہ مقصود نہیں ہے، بلکہ اس میں جو اچھائیاں اور جو برائیاں بیان کی گئی ہیں، اچھے لوگوں کی اچھائیوں کو اختیار کر کے اپنی زندگی کو سنوارنا چاہیے، اور برے لوگوں کی برائیوں کو چھوڑ کر کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بقیہ تفسیر انشاءاللہ آئندہ ہوگی۔ Like us on Facebook. Contact us on WhatsApp.